اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سردار طاہر ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج جو میرے ساتھ شخصیت ہے وہ مہاجرین کشمیر پاکستان میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی چودھری نور عالم اور سے سیاست کا جو آغاز ہوا، آج چودھری اسماعیل گجر صاحب LA-35 جموں 2 سے 4 دفعہ مسلسل کامیابی کی جھنڈے گاڑتے ہوئے آج بھی قانون ساز اسمبلی آزاد جموں و کشمیر کے ممبر ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کروں گا جو کشمیر کے موجودہ حالیہ حالات ہیں آزاد کشمیر میں، جو چند مہینوں سے کشمیر کے اندر جو رشا کشی کی ایک سیاست ہو رہی ہے، اور جو 29 ستمبر کو ہونے والا احتجاج، اس کے بعد جو 38 نکات کے اوپر حکومت اور پاکستان حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، پھر مہاجرین جموں کشمیر کی جو 12 نشستیں اور جو بچوں کی تعلیم کے یا نوکری کے حوالے سے جو کوٹا سسٹم کے خلاف جو آواز اٹھائی گئی، اس تمام حقائق، کیا یہاں پہ کس کی کمزوری ہے، کیا ہوا، ان تمام حقائق سے پردہ ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ چودھری صاحب نے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور ممبر بھی ہیں اس قانون ساز اسمبلی کے۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے خصوصی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہمارے چینل کے لیے۔ سب سے پہلے جو کشمیر کا جو موضوع ہے اسی پہ آتے ہیں۔ یہ 38 نکات جو پیش کیے گئے، اس میں جو بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر سیاست ہوئی وہ مہاجرین کی 12 نشستوں کے اوپر ہے۔ ذرا اس کے حوالے سے اس کا تھوڑا سا حدود اربا ہمارے ناظرین کو سمجھائیں۔ مہربانی سردار صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اس پہ بات کرنے کا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ جی آپ کشمیر کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیری لوگ ہمارے بھائی ہیں، وہ تو اچھے لوگ ہیں، چند لوگ ان میں سے خراب بھی ہیں جو کہ پہلے بھی غلط نعرے لگاتے تھے، اب بھی لگا رہے ہیں، اور وہ ان کا فائدہ نہیں ہوا یا نہ وہ فائدہ ہوگا۔ پاکستان جو ہے نا، اس کے عوام کے دل دھڑکتے ہیں کشمیر کے بے شک لوگوں کے ساتھ، کشمیر سے بہت پیار کرتے ہیں پاکستان کے لوگ۔ تو کشمیر کا جہاں تک یہ ہماری مہاجرین کی 12 سیٹوں کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی کشمیری بھائی جو پاکستان سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کا یہ مطالبہ نہیں ہے، یہ کہیں اور سے ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں پتا مجھے کہاں سے ہے، لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں کلیئر یہ بھی کر دوں کہ یہ انڈیا کا بیانیہ تو ہو سکتا ہے، کشمیری کا بیانیہ نہیں ہو سکتا، پاکستانی یا کشمیری کا نہیں ہو سکتا، ان کا بیانیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ پیچھے کوئی سازش، ٹھیک ہے، اس سازش کے تحت یہ سارا سسٹم وہ چل رہا ہے، لیکن اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ۔ کشمیری جو ہے نا، یہاں پاکستان میں رہنے والے 30 لاکھ مہاجر جموں کشمیر ہیں، اور ہر بندے کی عزیز داری، رشتہ داری کشمیر میں بھی ہے اور مقبوضہ کشمیر میں بھی ہے۔ صحیح، میرے اپنے عزیز و اقارب، میرے ماموں کے بیٹے، میرے ماموں، وہ سارے خاندان ادھر ہے، ہم ادھر ہیں، ہم ادھر اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان میں آ کے آباد ہوئے۔ ہم کو خوشی سے نہیں آئے، ہمیں نکالا گیا۔ ایک دن میں جموں میں 4.5 لاکھ بندے کو شہید کیا گیا، جس میں ہمارے عزیز و اقارب بھی شہید ہوئے، اور ہمیں وہاں سے نکالا گیا، ہم ادھر آگے کیمپوں میں آباد ہوئے۔ پھر گورنمنٹ پاکستان نے ہمیں زمینیں دی گزارا الاؤنس کے طور پر، یہاں پہ حافظ آباد میں، گجرانوالہ میں، لاہور میں، سیالکوٹ میں، ہر جگہ جہاں بھی مہاجر جموں کشمیر ہے، سب کو پاکستان نے قبول کیا اور پاکستان نے ان کی مدد کی۔ کیونکہ آپ ممبر بھی ہیں LA-35 جموں 2 سے، آپ جموں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ 12 سیٹیں بیسیکلی کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں؟ یہ ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ یہ جو ہمارے ادھر رہنے والے لوگ ہیں، ہم ان کی جموں کے، کشمیر کے، ان کے، ٹھیک ہے، ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دیکھیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، جی جی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ رائے شماری کا معاہدہ ہوا ہے، اقوام متحدہ میں قرارداد موجود ہے۔ انڈیا کی کوشش ہے کہ وہ ہندوؤں کو آباد کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور ان کو وہ مکان بنا کے دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، جگہ دے رہا ہے،
ہر چیز ان کی کر رہا ہے، وہ اپنا ووٹ بڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 لاکھ مہاجر جموں کشمیر جو پاکستان میں آباد ہیں، اس کو ہمارے کشمیری بھائی نکال رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بدقسمتی ہے یہ ہماری. اگر جس دن یہ مسئلہ ہوا اس دن آپ اقوام متحدہ میں پاکستان کیا لے کے جائے گا، کس کا وکیل بن کے جائے گا؟ وہ مہاجرین جموں کشمیر کا وکیل ہے. ٹھیک. اور وہ جو اقوام متحدہ میں قراردادیں موجود ہیں، وہ چاہتے ہیں، پاکستان بھی چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان قراردادوں کے مطابق فیصلہ ہو. فیصلہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کشمیری اپنی مرضی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی رہنا چاہے، ہندوستان کے رہنا چاہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہے. سب سے بڑی بات، افسوسناک بات یہ ہے میرے بھائی سردار صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا کہ وہاں پہ جو ہمارے کشمیری بھائی رہتے ہیں، علی گیلانی صاحب کا نعرہ تھا جی کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم آزاد کشمیر میں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان جائے باہر میں. افسوس ہوتا ہے کہ یار خدا کا خوف کرے. وہ کون سی چیز ہے، کتنا پیسہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے وہاں پہ. دیکھیں یہ وہ کہتے ہیں ہمارے متعلق کہتے ہیں یہ ٹیکس نہیں یہاں دیتے. ہم یہاں پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں اور وہی ٹیکس وہاں جا کے ان پہ خرچ ہوتا ہے. یہ ان کی غلط فہمی میں دور کر رہا ہوں کہ وہ ہمارا پیسہ ہی ٹیکس کا جا کے ان کو ملتا ہے. یہ 23 ارب روپیہ شہباز شریف صاحب نے خوب مہربانی کی کہ 23 ارب روپیہ ان کو بجلی کی مد میں اور آٹے کی مد میں دیا. اس میں آج 1 منٹ میری بات سن لے ذرا، پھر آگے چلتے ہیں. کہ انہوں نے بجلی 3 روپے یونٹ، اس میں بعد میں آؤں گا، میں جو بات کر رہا ہوں سن لینا، اسی تسلسل کو. 3 روپے یونٹ جی بجلی دی، 2000 روپے من آٹا دیا. ہم مہاجر جموں کشمیر جو پاکستان میں رہتے ہیں یا سارے پاکستان کے لوگ 60-65 روپے یونٹ استعمال کر رہے ہیں اور آٹا 5000 روپے من لے کے کھا رہے ہیں. تو ان کو اتنی سہولتیں ہیں. آج پھر شہباز شریف نے دوبارہ 30 ارب روپیہ دیا ہے ان کو کہ ان کے مطالبات سارے پورے کریں. لیکن یہ مطالبہ ایک ایسا ہے جو آئینی ہے، یہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ان سے ختم کرنا سمجھ لیں کہ ہم کشمیر کے معاملے سے وڈرا ہو گئے. اچھا، اسی تسلسل کو جب قائد اعظم رحمت اللہ نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شان آ گیا، پھر 19 جولائی کا جو قرارداد ہے ہلاک پاکستان، کیا وہ فیک ہے سارا کچھ؟ نہیں، دیکھیں کہ یہ جو 1947 میں 19 جولائی 1947 میں قرارداد پاس ہوئی جی سری نگر میں، جی 21 سردار ابراہیم صاحب کے گھر میں یہ قرارداد ہوئی کہ ہم پاکستان کے ساتھ علاقہ کریں گے. ٹھیک ہے. وہاں سے اس سے چلتے چلتے سردار قیوم صاحب، اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. بے شک. ٹھیک، ان لوگوں کی پاکستان سے اتنی محبت تھی. آج یہ باتیں جو کر رہے ہیں یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی باتیں ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور کشمیری بھائیوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ خدا رہا، کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم چائنا کھول لیں گے، کبھی کہتے ہیں 33 نوٹ کھول لیں گے. خدا کا خوف کرو، 33 نوٹ کھولیں گے تو آپ کا کیا اثر ہوگا؟ وہی اثر ہوگا جو میری ماں، بہن، بھائی عزیز کا مقبوضہ کشمیر میں وہ کر رہے ہیں، وہ ان کا بھی ہوگا. پھر ان کو ہوش آئے گی کہ یار ہم نے یہ کیا کیا ہے، غلط کیا ہے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن کشمیر، پاکستان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا. پاکستان میں کاف کا جو لفظ ہے وہ کشمیر تھا. وہ جب تک کشمیر آزاد ہو کے پاکستان کا حصہ نہیں بنتا اس وقت تک پاکستان کمپلیٹ نہیں ہوتا. اچھا سر، جو 38 نکات ہیں اس کے اندر میجر جو اٹیک ہوا وہ 12 نشستیں، آپ جو ایم ایل اے ہیں پاکستان سے منتخب ہوتے ہیں، اس میں جو وادی کے خاص کا جو امیدوار ہیں ہمارے 6، ان کے 400 500 700 ووٹ سے وہ بنتے ہیں. ان کے اوپر زیادہ اٹیک ہے کہ ان کے وہ تناسب ٹھیک نہیں ہے. اس میں سے ایک ایم ایل اے کے اوپر تو یہ الزام ہے کہ وہ کشمیری بھی نہیں ہے، اور یہ لوگ کروڑوں روپے کا بجٹ لے کے اپنے حلقے کے نام پہ لیتے ہیں، جعلی اسکیمیں دیتے ہیں. اس میں کہاں تک سچائی ہے، کیا کہانی ہے؟ یہ ذرا یہ بھی، کیونکہ آپ خود اس وقت میرے بھائی صاحب یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان میں ایسا سسٹم نہیں ہے. یہ سب جب جلسوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، سچ کی بات نہیں کرتے.
ٹھیک ہے میرے حلقہ کا 1,58,000 ووٹ ہے، ٹھیک ہے ایسے ہی ہے سیالکوٹ کا 3.25 ووٹ ہے، ٹھیک ہے گجرات کا 80,000 ووٹ ہے، ٹھیک ہے جموں کی سیٹوں کا میں جی کہہ رہا ہوں۔ جموں کی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اسی طرح نارووال کا 90,000 ووٹ ہے۔ تو یہ ووٹ کدھر جائے گا؟ آبادی جو ہے نا اس وقت، یہ ٹھیک ہے کہ سری نگر کے لوگ کم ہیں، جموں کے لوگ زیادہ ہیں، جی تو سری نگر کے لوگ ووٹ کم ہیں، وہ 30 یا 40,000 ووٹ ہیں ٹوٹل۔ لیکن اس وقت جو معاہدہ ہوا نا، اس میں یہ ہوا کہ برابر سیٹیں تقسیم کی جائیں، ٹھیک ہے 6 جموں کو دے دیں، 6 چھ دہلی کو دے دیں، تو اس میں حرج کوئی نہیں، ان کی بھی پوری نمائندگی ہے۔ چلے ان کو 400 ووٹ ملتا ہے، 500 ملتا ہے، 1000 ملتا ہے، 1000 سے کم کسی کا ووٹ نہیں ہے، زیادہ ہی ہے، تو وہ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض بنتا نہیں ہے بنتا نہیں ہے، اچھا یہ اعتراض بنتا نہیں۔ لیکن اپنے حلقے کے ووٹروں کا ہر بندے کو پتا ہوتا ہے، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے سب جموں کے اپنے 6 حلقوں کا پتا ہے کہ کتنے کتنے ووٹ ہیں ایک ایک حلقے میں۔ لیکن یہ بناتے ہیں جی کوئی 500 لیتا ہے، جی کوئی 700 لیتا ہے۔ ایسے ہی ہے میں پچھلے الیکشن میں نے 28,000 ووٹ لیا تھا، 29,000، اور اس الیکشن میں نے 19,000 ووٹ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ وہ ریکارڈ میں ہے نا، جی جی ایسے کوئی ہی زبانی کلامی تو ہے نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے پاس پورا ریکارڈ ہے ہمارا۔ آج اگر نئے ووٹ بنے تو یہ ووٹ میرے حلقے کا کم از کم 2 لاکھ ووٹ بنے۔ سر کیونکہ پاکستان ایسا کا ہو گیا سب سے نئے بڑا ووٹ، حلقہ ہے آپ کا میرا بڑا حلقہ ہے، میرا حلقہ بارڈر سے شروع ہوتا ہے، چنیوٹ تک جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے اسی طرح لاہور والا حلقہ ہے، لاہور سے کراچی تک جاتا ہے۔ اس طرح نارووال کا حلقہ ہے، نارووال شکرگڑھ 2 ہاں تحصیلوں کا حلقہ ہے وہ، بام بیش اور اس کے بعد یہاں گجرات آ جائے، گجرات منڈی وزیر باورچی، آباد وہ وزیر آباد بھی اس کے ساتھ ہے، تو وہ ایک حلقہ بن جاتا ہے۔ ادھر اٹک سے لے کے جیلم تک ایک حلقہ ہے۔ ایسے ہی تو بات یہ ہے کہ اتنے اتنے بڑے حلقے ہیں، آزاد کشمیر کا کوئی حلقہ 45-50,000 ووٹ سے زیادہ اچھا نہیں۔ اچھا سر اس میں جو ایڈ کرتے ہیں فنڈ کی بات ہاں کہ آپ کروڑوں کا ہر سال فنڈ لیتے ہیں اور جعلی اسکیمیں جمع ہوتی ہیں، یہ الزام کیا واقعی ایسی کوئی کہانی ہے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جی جی ایک ایم ایل اے کی تنخواہ ہے 1.5 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں وہ 4 9 لاکھ، لاکھ وہ 9 لاکھ کہتے ہیں پتہ نہیں ہاں 9 کہتے ہیں یا 4 کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ میرے پاس ووچر موجود ہے، میں آپ ٹھیک کو ہے ووچر بھی دکھا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں کہ 1.5 لاکھ روپے کی تو ایم ایل اے چائے پلا دیتا ہے لوگوں کو، ایسے ہی ایک بات۔ دوسرا رہ گیا فنڈ، فنڈ ہمیں سب سے پہلے عتیق صاحب نے مہربانی کی تھی اپنے وزیر اعظم بننے کے بعد کہ 20 لاکھ روپیہ ہمیں دینا ٹھیک دیا ہے تھا ٹھیک ہر ہے ایم ایل اے کو، ہر بجٹ میں ہر بجٹ میں 20 لاکھ، اس کے بعد 30 لاکھ ہو گیا، ٹھیک ہے 30 لاکھ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے 50 لاکھ روپیہ کر لیا، ٹھیک ہے پھر 50 لاکھ روپیہ ملتا رہا۔ اس سال ہمیں 1,25,00,000 روپیہ ملا ہے، ٹھیک ہے لیکن ملا نہیں، وہ بھی انہوں نے روک دیا ہے۔ ٹھیک ہے اگر مل جاتا تو بہتر تھا، لیکن ہم نے لوگوں سے وعدے بھی کیے ہوئے تھے، لیکن نہیں ملا، انہوں نے روک دیا ہے۔ 1,20,00,000 وہاں کے جو ایم ایل اے ہیں، 33 ایم ایل اے ہیں وہاں، ان 33 ایم ایل اے کو 25-25 30 کلومیٹر سڑکیں، کالج، یونیورسٹی ہیں، سب کچھ ملتا ہے، فنڈ بھی ملتا ہے تھا۔ ان سے کوئی نہیں پوچھتا تو ہمارے جموں کشمیر والوں کا 1,25,00,000 روپیہ ان کو دکھتا ہے، اچھا وہ بھی بند کرا دیا ہے۔ یہی سر اسی بات کو میں ہاں جو آپ نے تھوڑی بات شروع میں بیچ میں کی ہے، کیا جو کشمیر کے اندر بسنے والے کشمیری ہیں کہ وہ الگ قسم کے کشمیری ہیں جو یہاں پاکستان میں مقیم مہاجرین ہیں کشمیر سے جموں کے، یہ الگ کشمیری ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے 3 روپے یونٹ بجلی کا؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ 2,000 روپیہ من آٹا لیں؟ ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو یونیورسٹیاں یہاں بنا کے دے آزاد کشمیر کو؟ حق تو ہمارا بھی ہے کیونکہ ہمارا تعلق ان سے ہے، ہاں انہیں حق تو ہے۔ ہماری بات کیوں نہیں کی؟ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ ہم ہاں جی فرق ہے پنجاب میں آباد ہیں، ہاں پنجاب کے رولز، پنجاب کے آئین، پنجاب کے قانون کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ ٹھیک ہے ہم یہ مطالبہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ہم یہ غیر آئینی مطالبہ ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن میں ان پہ حیران ہوتا ہوں ہاں کہ جو 3 روپے لے کے پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ کر کے بھی پاکستان کے وفادار۔ اچھا یہاں پاکستان میں اگر کوئی مسئلہ ہوگا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی جان قربان بے کرنے کے شک بے لیے شک تیار ہیں۔ اچھا اس میں ایک اور چیز جو کوٹا بچوں کی نوکری کا ہے کہ یہاں سے جو پاکستان سے کوٹے کے اوپر بچے بھرتی ہوتے ہیں یا کوٹے کے اوپر مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم بچے ہیں، ڈاکٹر، انجینئرنگ یا دیگر جگہ، ان کے خلاف بھی ایک اٹھ کھڑے ہوئے
کہ ان کا ختم ہونا چاہیے، اس سے کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں نقصان اس میں بہت ہے، ہاں فائدہ کم ہے جی لیکن یہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، انہوں نے لوگوں نے رٹ کی تھی ہمارے خلاف جی، ہائی 6% کورٹ نے فیصلہ کیا لیکن ہائی کورٹ کو بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا، جی اس لیے کہ ہمارا وہاں حساب برابر ہے، بے شک لیکن ہمیں ملا تھا 25% کوٹا، جی ایسے شروع میں ایسے ٹھیک، جس میں سے 6% کوٹا مہاجرین جو 89 کے ہیں نا ان کو دے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے ہم نے خوشی سے دیا کہ وہ بھی ہمارے مہاجر بھائی ہیں، تو باقی رہ گیا تھا 19%، جی ہمیں 19% بھی نہیں ملتا۔ میں آج بھی آزاد کشمیر گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں آپ کی وساطت سے جی جی کہ ہمیں پوری لسٹ بنا کے دیں کہ کتنے مہاجر اب تک بھرتی ہوئے ہیں، یہ 5-6% بڑھتے ہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں ہے۔ چلے یہ بھی انہوں نے کیا جی یہ اس کو اوپن کر دیتے ہیں، ہاں آج اوپن ہے لیکن کوٹا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے وہ 89 کا بھی ہونا چاہیے، وہ ہمارا بھی ہونا چاہیے، وہ سب کا ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا آزاد کشمیر میں مہاجر جموں کشمیر جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، شامبو میں ہے، مظفر آباد میں ہے، اور کوٹلی میں ہے، وہ کیمپ باغ میں ہے، وہ کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی ان کو بھی یہ مہاجر تسلیم نہیں کرتے، کشمیری نہیں وہ آزاد مانتے، کشمیر میں رہتے ہیں، میں تو کشمیری نہیں کہتے، کشمیری جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ آج بھی ان کو مہاجر نہیں تسلیم کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ میرا یہ مطالبہ بھی ہے کہ 89 کے مہاجروں کے لیے بھی ایک سیٹ اسمبلی میں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا یہ جو کوٹا جیسے ہم بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہونا چاہیے، اگر اوپن میرٹ ہوگا اس سے تو مقامی بندے کو پہلی ترجیح کی بنیاد پہ یہ بھرتی کریں گے، تو یہ جہاں کے جو کشمیری ہیں پاکستان کے اندر ان کو تو کوئی بھرتی نہیں کرے گا، نہ نوکری ملے گی۔ میرے بھائی سردار صاحب اس میں بات یہ ہے کہ وہ یہ جو اوپن میرٹ انہوں نے رکھا ہے نا کوٹ، اس میں ہمارا کوئی بندہ نہیں بھرتی ہوگا، ہاں میں شرطیہ کہتا ہوں، ایسے ہی ہے، وہ جس کے پاس بھی ہوگا نا سیکٹری کے پاس، وہ وہاں کے بندے کو بھرتی کرے گا، اس حلقے کے بندے کو بھرتی کرے گا، وہ لوگ بھی اپنے حلقے کے بندے کو بھرتی کرائیں گے، ہمارے بندے کو کون کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہم نے یہ کوٹا رکھا تھا تاکہ پھر بھی اس کے باوجود گورنمنٹ آزاد کشمیر مہاجرین کے کوٹے پہ ڈاکہ ڈالتی رہی ہے آج تک، صحیح یہ نہیں کہ آج ہوا ہے، یہ بڑے شروع عرصے سے یہی شروع کر سے رہا ہے، ایسے ہی۔ ہمارے لوگوں کو جان بوجھ کے فیل کیا جاتا تھا، تو صحیح۔ پھر کئی کہتے تھے کہ وہ آئے ہی نہیں جی، غائب کر دیتے تھے۔ ہماری لڑائی رہی ہے، مجھے بھی اسمبلی میں چوتھا پیریڈ ہے، میری لڑائی یہ رہی ہے کہ جی ہمارا کوٹا جو ہے نا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن چلیں ہوتے رہے ہیں، بچے ہمارے بھی گئے ہیں، ایسے ہی پولیس میں بھی ہیں، دوسرے محکموں میں بھی ہیں، حالانکہ مہاجر لوگ جو ہیں یہاں پنجاب میں بستے ہیں یا پاکستان میں بستے ہیں وہ سارے دلیر لوگ ہیں پڑھے لکھے اور ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان سے زیادہ تعلیم رکھتے ہیں، اور ہمارے بچے بڑے لائق ہیں، صحیح اللہ کا یہ فضل ہے۔ لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ ہمارے عزیز ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، کل اگر رائے شماری ہوتی ہے تو پھر ہمارا ووٹ کدھر جائے گا؟ انڈیا کی یہ سازش تھی کہ ان کو ووٹ جو ہے کاٹا جائے، ان کو فارغ کیا جائے تاکہ یہ ووٹ کل رائے شماری میں شامل نہ کر سکے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ نہیں ہوگا، نہ ہم مہاجر جموں کشمیر اس پہ کو کمپرومائز کریں گے، نہ ہونے دیں گے، اس لیے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا۔ جس دن یہ ختم ہوئی نا سیٹیں، میرے اللہ نے چاہا تو یہ ختم نہیں ہو سکتی، تو قانون بنائیں گے، اسمبلی میں آئے، میں ان کو کہتا ہوں اسمبلی میں آئے نا، آگے دو آئی اکثریت بنا کے ہمیں نکال دیں، میری سیٹیں میٹر نہیں کرتی، یہ 12 سیٹیں کوئی میٹر نہیں کرتی، چلی بھی جائے رہ بھی جائے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن کشمیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ان کا نعرہ جو ہے نا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اس نعرے کو یہ دفن کرنے والی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جائے پہاڑ میں، کیوں؟ لعنت ہے آپ پہ، جو بندہ بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے میری فوج کے خلاف، میرے پاکستان کے خلاف، وہ میری جوتے کی نوک پہ، میں اس کو نہیں مانتا، وہ کشمیری ہو ہی نہیں سکتا۔ کشمیر بھی بڑا وفادار قوم ہے، بے وفا قوم نہیں ہے، چاہے وہ ادھر مہاجر بیٹھا ہے پنجاب پاکستان میں یا ادھر بیٹھا ہے کشمیر، آزاد کشمیر کے اندر کوئی کشمیری کا یہ نعرہ نہیں ہوتا، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، ساتھ میں کہتے ہیں ہمارا تو یہ ماٹو ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک طرف وہ پاکستان کے خلاف بات بھی کرتے ہیں، پھر مطالبات منوانے کے لیے پاکستان گورنمنٹ کو بھی ملوث کیا،
آزاد کشمیر حکومت بھی شامل ہوئی آخر پہ. پہلے شروع میں ان کے ساتھ ایک گروپ ہے، یہ معاہدہ کرنا چاہیے تھا. یہ سیاسی غلطی نہیں ہے؟ بالکل ہے، یہ گورنمنٹ کی کمزوری ہے. ہاں، اس کو جب یہ شروع ہوا تھا اسی وقت ان سے بات کرنی چاہیے تھی بیٹھ کے. اس وقت اتنے مطالبے بھی نہیں تھے. ہاں، ان کے مطالبے جو تھے آٹا اور گیس، 2 چیزیں وہ پورا ہو گیا، وہ انہوں نے پورا کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو پھر کھل ہوگی، وہ شعار ہو گئے اس بات پر کہ لے بھائی انہوں نے جناب پھر 38 معاملات لیا. ہاں، دیکھیں یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کا بجٹ منظور ہے. ٹھیک ہے، پہلے سے منظور ہے. پہلے سے منظور ہے، جون کے بجٹ میں وہ منظور ہے. ٹھیک ہے. ہاں، مشینری جو ہاسپٹل میں چاہیے، ایکس رے مشین دوسرے ہاں تیسرے، جی. وہ ساری وہاں پہ موجود ہے. وینٹیلیٹر والی ایمبولینس، اس کے پیسے موجود ہیں. پرائم منسٹر کی یہ غلطی ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں اس کو استعمال کیا. ان کو استعمال کرنا چاہیے تھا. آج بھی باہر ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے نا آزاد کشمیر کا تقریباً 25 سے 30 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے. صحیح. کیوں نہیں خرچ کرتے؟ انہوں نے خرچ نہیں کیا، جس کی غلطی سے سارا کچھ سسٹم ہوا. اخیر پھر میاں شہباز شریف صاحب نے نوٹس لیا. میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آزاد کشمیر کو بہت بحران سے بچا لیا. ایسے ہی. تو انہوں نے کمیٹی بنائی، ان کو بھیجا، ان کے ساتھ معاہدہ کیا، یہ وہ. اب اس پہ معاہدے پہ عمل ہونا شروع ہو گیا، سیکٹریوں کے کام کرنے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مہاجرین ایم ایل اے ختم کی جائے اور اشرفیہ کی مراد ختم کی جائے. جی ٹھیک. میں کہتا ہوں وہ اشرفیہ میں ہے کون ہے؟ وہ پارلیمنٹ ہے، وہ بیوروکریسی ہے، یا وہ ججز حضرات ہے، عدلیہ ہے؟ کون سے ہے؟ اس کی تو تشریح کرنی چاہیے. دیکھیں نا، یہ جو پارلیمنٹ ہے، پرائم منسٹر ہمارا تنخواہ نہیں لیتا. صحیح. ٹی اے ڈی اے بھی نہیں لیتا. ٹھیک ہے. منسٹر اپنی تنخواہ لیتے ہیں ٹی اے ڈی اے. ایم ایل اے کی تنخواہ ہے 1,60,000 روپیہ، اور جو منسٹر ہے اس کی ہے 2,60,000 روپیہ. ٹھیک. اور 50,000 روپیہ اس کو ملتا ہے ہاؤس رینٹ. اگر وہ گھر مل جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر اس کو 50,000 روپیہ ملتا ہے. اس کے بعد ان کو ٹی اے ڈی اے ملتا ہے میرا 45,000 روپیہ. تیل ملتا ہے، گاڑیاں 2 ہیں. یہ منسٹر جو ہے اس سے کوئی اس کا گزارا نہیں ہوتا. میرا نہیں خیال کہ کوئی منسٹر ان پیسوں سے گزارا کرتا ہوگا. لازمی گھر ہے اپنے گھر سے. جیسے میں کہتا ہوں کہ میں نے کبھی نہیں کیا اللہ کے فضل و کرم سے. میں آج بھی مجھے جو 1,60,000 1,50,000 ملتا ہے میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، غریبوں مسکینوں میں نہیں لیتا. میں کہتا ہوں یار کہ یہ ان غریبوں کو دیں جس کی بچی کی شادی ہے، میں اس کو 10-15,000 دے دیتا ہوں، کسی کو دے دیتا ہوں 2,000، کسی کو 5,000 کر کے اس طرح میں ختم کر دیتا ہوں. میرے یہ بیٹے جو ہیں انہیں مجھے کہا کہ ابو وہ پیسے لوگوں میں دے دیا کریں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں. سنا کہ راشن بھی آپ گجرات سے لے کے جاتے ہیں؟ میں یہاں سے لے کے جاتا ہوں، اب بھی لے کے جاتا ہوں. اب بھی جب میں اجلاس میں جاتا ہوں میں گوشت یہاں سے لے کے جاتا ہوں، چاول گھر سے لے کے جاتا ہوں، آٹا گھر سے لے کے جاتا ہوں. صحیح. جتنے دن رہنا ہو، جتنے دن میں رہنا ہے، 5 دن رہنا ہے، 4 دن رہنا ہے، اتنے دن کا میں نے راشن یہاں سے لے کے جانا ہے. میں اس کمرے میں رہتا ہوں، میں اس کا رینٹ دیتا ہوں 15,000 روپیہ پر منتھ، اس کا رینٹ دیتا ہوں میں. ایک کمرہ میرے پاس. تو بات یہ ہے کہ حالانکہ میں کوٹھی بھی لے سکتا ہوں، مجھے میرے پہ اللہ کا کرم ہے، شکر ہے ماشاءاللہ. اچھا، جو آپ کے اوپر بعض ہلکے الزامات بھی لگاتے رہے، سیاسی مخالفین لگاتے ہیں کہ آپ جو جتنا بھی فنڈ ملتا ہے کروڑوں کا، لاکھوں کا، وہ اپنے حلقے میں آپ نے کبھی نہیں لگایا. کوئی سکول نہیں بنا کے دیا، کوئی ڈسپینسری نہیں بنا کے دیا، کبھی قبرستان کے نام پہ لاکھ کسی کو 20,000 کو 30,000 دے دیا. آپ صرف اپنی برادری کے اوپر کام کرتے ہیں. یہ کیا اس کے بارے؟ مخالف لوگ کرتے رہتے ہیں باتیں. آپ کے کلونی کے سکول میں نے 12 لاکھ روپیہ دیا ہے. ٹھیک ہے. جس میں اللہ جنت نصیب کرے بنیا بین کے تھرو وہ پیسے لگے. اس نے کولوں بھی اپنی جیب سے بھی لگا تو وہ سکول میں ہی لگے نا، جھوٹ ثابت ہو گیا. جی. میں کہتا ہوں اپنے حلقے کے لوگوں کو، اپنے مخالفوں کو بھی کہتا ہوں، ہر گاؤں میں جائیں، جا کے وہاں پتہ کریں کہ میں نے کتنے پیسے دیے ہیں، کتنے لگائے ہیں. آج بھی جبوں کی میں نے 10 لاکھ روپیہ دیا جبوں کی، میں قبرستان کا راستہ بارنا آ رہا ہوں. دیکھیں نالیاں گلیاں کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. نہیں، وہ آپ کا کام نہیں ہے نا. نہیں، کام ہے لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. ایک گلی بنائے اس میں 50 لاکھ روپیہ لگ جائے گا. وہ تو 800 گاؤں ہیں میرے حلقے میں. ایسا ہی ہے. وہ بارڈر سے شروع ہو کے ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر تک ہے. کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے
جس میں نے کام نہیں کرایا، صحیح ہر گاؤں میں کرایا. میں ایک ٹیری پیسہ بھی اپنے پر حرام سمجھتا ہوں آج تک اس فنڈ سے. اس صحیح. لیے میرا یہ شیوا. اچھا، جو دو سوسائٹیاں اس حلقے میں ہیں، ایک آپ جنڈیالہ باغ کے ساتھ آپ نے جس کے اندر بہت سے کشمیریوں کو پلاٹ الاٹ ہوئے، پھر ایک ہے مریدکے کے قریب جہاں وہ بھی ابھی انکمپلیٹ ہے. کہتے ہیں کہ یہ جگہ موجود ہونے کے باوجود کشمیری جو انتہائی مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں مختلف کیمپوں میں، ایک ایک کمرے میں دو فیملی، تین فیملی ہے، کیا ان کے لیے کبھی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی یا کیوں نہیں کی گئی؟ یہ دیکھیں جو کالونی ہے نا جنڈیالہ باغ والا، یہ آزاد کشمیر کی کالونی ہے. ٹھیک ہے. سردار سکندر ایاز صاحب اللہ طریقے رحمت فرمائے، انہوں نے یہ جگہ لے کے دی تھی. یہ 350 پلاٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ 350 پلاٹ میں اس وقت تک میرا خیال ہے کہ 50 یا 60 گھر بنے. ٹھیک ہے. باقی کسی نے بنایا ہی نہیں. میں نے نوٹس بھی دلایا ہے، میں نے سارا کچھ کیا، لیکن لوگ نہیں بناتے. اگر میں کینسل کروں گا لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. میں کینسل کرنے سے بھی مجبور ہوں. اسی طرح جو ہے نا کالونی غلام باس کالونی مریدکے میں، وہ ہے کشمیر کونسل کی. ٹھیک ہے. وہ ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے 2-3 دفعہ اپنے دور حکومت میں میں نے 2-3 دفعہ پرائم منسٹر کو بھی لیٹر لکھے، کشمیر کونسل والوں کو بھی لیٹر لکھے کہ وہ کالونی ہمارے حوالے کریں، ہم لوگوں کو الاٹ کریں. انہوں نے ان کالونی کے لوگوں سے پیسے بھی لیے، پہلے 100 روپیہ لیا، پھر 200 کر دیا، پھر 800 کر دیا، پھر پتہ نہیں 2000 کر دیا. ٹھیک ہے. یہ کافی لوگوں کو انہوں نے دے، لیکن کسی کو قبضہ نہیں دیا. ٹھیک ہے. الاٹ کیے لوگوں کو، ٹھیک ہے، لیکن قبضہ نہیں دیا. جب قبضہ نہیں دیں گے تو پھر الاٹ پہ فائدہ کیا؟ وہاں پہ سڑکیں بھی بنی، وہاں پہ موٹریں بھی لگی، کھمبے بھی لگے، لوگ سڑکیں بھی اکھاڑ کے لے گئے. لوگ جہاں ڈسپوزل بنا وہ موٹریں شوٹریں وہ بھی اٹھا کے لوگ لے گئے. ایسے ہی وہاں پہ ہمارا 152 مربع رقبہ ہے، ایسے ہی یعنی 1200-1300 ایکڑ رقبہ ہے کشمیر کونسل کا ہے. وہ آزاد کشمیر کا نہیں. جس طرح لنڈا بازار ہے وہ سارا کشمیر کونسل کا ہے. یہ اپنا چمبا ہاؤس ہے وہ کشمیر کونسل کی ہری سنگھ کی پراپرٹی جتنی تھی وہ کشمیر کونسل کے پاس ہے، وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ پلاٹوں کا آج تک میں نے بہت شور ڈالا. سردار سکندر ایاز صاحب نے بھی ایک دفعہ لیٹر لکھا تھا ان کو کشمیر کونسل والوں کو کہ وہ ہمیں دیں. اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، تو وہ ہمیں دیں، ہم لوگوں کو تقسیم کریں. لیکن انہوں نے نہیں دیے. انہوں نے بس چھپا مار کے ادھر بیٹھے رہے. آج بھی وہ ذلیل ہو رہے ہیں، وہ اسی طرح پڑے ہیں. وہاں سڑکیں بھی ختم ہو گئی ہیں. بڑا بہترین جگہ ہے. اچھا، لاہور کے بالکل قریب ہے. صحیح. اچھا سر، ایک اور بات کی جاتی ہے کہ آپ برادری ازم پہ سیاست کرتے ہیں، اپنی برادری کے لوگوں کو نوکری لگانی ہو، برادری کو پلاٹ دیں گے، اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے. اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ آپ ایک نیشنل پارٹی کے ممبر ہیں. بات یہ ہے میرے بھائی، میری کوئی برادری نہیں. ٹھیک ہے. میری برادری مسلم لیگ ہے، جس جماعت سے میرا تعلق. جو مسلم لیگ ہی ہوگا اس میں میری جان بھی قربان ہوگی، لیکن میں نے تمیز نہیں کبھی. میں نے یہ نہیں کبھی دیکھا کہ یہ پی ٹی آئی کا، میں نے اس کا کام نہیں کرنا. میرے پاس جو بندہ ہے میں نے اس کو مایوس نہیں کبھی کیا. برادری کی بات ہونا تو میں کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتا. میرے مقابلے میں 12 ممبر میری برادری کے تھے. مجھے نا میں نے ایک دن پرائم منسٹر نے مجھے پوچھا کہ آپ کے مقابلے میں کون تھے؟ میں کہا جی 12 تھے. کون تھے؟ میں 11 گجر سا تھے، ایک مسلمان سی. وہ کہہ رہے کہ وہ مسلمان کون تھا؟ میں سردار غیاث صاحب ہے جی جی، وہ میرے مقابلے میں. باقی 11 جڑے تھے نا میرے گجر صاحب صرف مینو آنا سے کھلوتے تھے. لیکن اللہ نے مجھ پہ کرم کیا. عزت جلت میری اس اللہ کے پاس. صحیح. وہ مجھے عزت دیتا ہے. جب تک وہ مجھ پہ راضی ہے مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا. جس دن اس کی ناراضگی ہوگی ہر چیز کا تو مجھے، میرے ماں باپ کی دعا ہے مجھے. میں نے زندگی میں حرام نہیں کھایا. میرے اللہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ اتنا کرم ہے کہ میری سوچ سے زیادہ ہے. مجھ نے مجھے بہت کچھ دیا، میں تو اس کو کچھ بھی نہیں دے سکا. میں رات کو معافی مانگتا رہتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، یا اللہ مجھے معاف. اچھا سر، اب ذرا جو سب سے اہم ایشو تھا کہ آپ کی جو 12 نشستیں ہیں وہ حکومت پاکستان کی سسٹم پہ چلتی ہیں. یہاں اگر نون لیگ کی حکومت ہے تو نون کے بندے جیتیں گے، اگر پی پی کے ہیں تو پی پی جیتے گی، اگر پی ٹی آئی ہے تو پی پی جیتے گی. اور یہ حکومت بناتی ہوئی گھرانے میں رول ادا کرتے ہیں یہ لوگ اور پیسے لیتے ہیں. کوئی پاکستان کا جو 12 ممبر اسمبلی ہے جی، میں حلفاً کہہ سکتا ہوں
اجے کسی کے قسم نہیں دینی چاہیے. جی ایسے میں حسن کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیسے نہیں لیتے. ٹھیک ہو گیا. پارٹیوں میں ہے, کوئی پیپلز پارٹی میں ہے, کوئی مسلم لیگ میں ہے, کوئی وہ تو CPI میں ہر ہے, بندے کی وہ اپنی ہے. پارٹی میں ہے. ہاں. پارٹی جو ہوتی ہے نا, پارٹی کا جو فیصلہ ڈیسیژن ہے وہ انہوں نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. جو پیپلز پارٹی ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے تو نہیں دیں گے, جو ہم ان کے ساتھ مل کے تو نہیں دیں گے کہ بھائی فلانی ہم بلیک میلنگ کریں. لو, یہ سارا جھوٹ چلتا ہے. میں نے ایک دفعہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ آپ مہاجرین کے حلقوں کو چیک کریں اور مہاجرین کو کہیں گے آپ لوگوں کے حلقے چیک کریں. ٹھیک ہو گیا. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. صحیح. میں نے اسمبلی پہ ریکارڈ یہ بات ہے, مہاجر جو ہے نا وہ کرپشن نہیں کرے گا. یعنی آپ لوگ جو کہا گیا, جو بیانیہ بنایا گیا, وہ ایک صرف لفظی جھوٹ پہ مبنی چند لوگوں کی بدماشی, اور انڈیا کا بیانیہ ہے یہ, پاکستان کشمیریوں کا بیانیہ نہیں ہے. میں آج بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے, آخر پہ یہ جو مہاجرین جو پاکستان ہے اپنے حق کے لیے اس طرح آواز نہیں اٹھاتے. آپ 12 ارکان نے اپنے حلقوں کے اندر وہ چیز کی کہ کوئی سیمینار کرواتے, لوگوں کو اکٹھا کرتے, ان کو بتاتے کہ یہ آپ کے متعلق ایک سازش ہے. یہ کمزوری نہیں رہی؟ نہیں, سارے لوگوں نے کرتے ہیں, ہم ان کے نمائندے ہیں, لیکن اب میری آواز 1,40,000 ووٹ کی آواز ہے. ٹھیک ہے. اگر 12 ممبر ہیں, 12 کی یہی پوزیشن ہے کہ وہ جن کی آواز اٹھا رہے ہیں وہ سارے حلقے کی آواز اٹھا رہے ہیں. وہ یہ تو نہیں اٹھا رہے کہ میرا مسلم لیگ سے تعلق ہے, میں مسلم لیگ کی آواز اٹھا رہا ہوں. نہیں, وہ سب پورے حلقے کا MLA ہے. جب MLA بن جاتا ہے اور پورے حلقے کا, جس نے ووٹ دیا اس کا بھی MLA, جو نہیں دیا اس کا بھی وہ MLA ہے. تو بات میری سردار صاحب یہ ہے کہ سارا کچھ یہ جھوٹ کا پلندہ. یہ میں تو آپ کو بتایا نا کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑنا, یہ کشمیر کے خلاف ایک سازش ہے جو ہمارا مقصد تھا, کیونکہ ایک آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے. جب تک کشمیر کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تقریباً مقصد تو اس کا حریت کانفرنس کی. لیکن کیا کر رہے ہیں یہ بیانیہ ان کا نہیں ہے. میں آج بھی کہتا ہوں, میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ انٹرویو میں کہا کہ یہ بیانیہ کشمیری میرے بھائیوں کا نہیں ہے, یہ بیانیہ کسی اور جگہ سے چلتا ہے, یہاں تک پہنچتا ہے. یہ ان لوگوں کا بیانیہ ہے جو ان کے, یعنی آپ مہاجرین کشمیر جو پاکستان میں مقیم ہے ان کی آواز, ان کی جنگ اور ان کے حقوق کے لیے آخری دم تک لڑیں گے؟ میں لڑتا ہوں اور لڑتا رہوں گا. صحیح. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے مہاجرین جو میرے حلقے کے ہیں میں ان پہ میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا, میں کرتا ہوں. یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مجھے, میرے بڑے بھائی چودھری نور عالم صاحب کو 3 دفعہ ممبر اسمبلی بنایا اور مجھے 4تھی دفعہ بنایا ہے. میرے خلاف سازش بھی ہوئی, مجھے ہرایا بھی گیا, میرا الیکشن چوری ہوا, میں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا, مجھے عدالت سے 2.5 سال کے بعد انصاف ملا اور میں آج پھر ممبر اسمبلی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا ہم دین نہیں دے سکتے. میرے حلقے کے جتنے لوگ ہیں شریف لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, نہ ان میں کوئی بدماش ہے, نہ چور ہے, نہ ڈاکو ہے. سارے لوگ محنت مزدوری کر کے اپنی روٹی کما کے کھاتے ہیں اور کشمیر کے ساتھ سب لوگ پیار کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ کا فضل ہے, اللہ کرم کرے گا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, آزاد کشمیر زندہ باد. بہت شکریہ جوئی صاحب. جی ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے ممبر قانون ساز اسمبلی آزاد جموں و کشمیر چودھری اسماعیل گجر صاحب, جو جن کا ایک ہی بات میں, ایک ہی نچوڑ میں نے جو نکالا بات سے کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. پاکستان اور کشمیر, کشمیر کے بغیر پاکستان مکمل نہیں, اور پاکستان کے بغیر کشمیر مکمل نہیں. اور پاکستان کے بسنے والے جتنے بھی کشمیری ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو کشمیر کے اندر کشمیری ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں جتنی ہم لوگ ان کے ساتھ کرتے ہیں. اور پاکستان کی بقا کشمیریوں کی بقا ہے. اس لیے ان کا یہی کہنا ہے کہ کشمیریوں کے حق کے لیے آخری دم تک لڑتا رہوں گا. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے, جب تک زندگی نے وفا کی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. آپ کی محبتوں کا منتظر سردار طاہر. بہت شکریہ.